अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर हैं जी नावल सकून रक़्सम किस्त नंबर A8 महाशाह के कलम से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो मिस हुरैन, आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। अरसल शाह ने उसके पसीना पसीना चेहरे पर नज़र डालकर कहा। पास ही अखनान मज़े से जूस और लेस से मज़े उठा रहा था। सर, थोड़ा आराम करने दे, भाग भाग कर थक गई हूँ। हुरैन गहरे गहरे सांस लेती बोली। मिस, ये नाजुक मिजाजी ना यहाँ नहीं चलेगी, ख़ास तौर पर मेरे सामने। मैं काम के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। उसकी संजीदा आवाज़ पर हुरैन सीधी खड़ी हुई और अखनान ने मुंह बनाया। सिर्फ 10 मिनट हैं आपके पास, इसके बाद हम ट्रेनिंग दोबारा शुरू करते हैं। अरसल ने सर पर कैप रखते हुए कहा तो उसने सर हिलाया। भाई साफ साफ बोले, हम वॉशरूम जा रहे हैं। अखनान लेस खाते हुए बोला तो हुरैन ने आंखें फाड़ी, जबकि अरसल सुर्ख चेहरा लिए उसको घूरने लगा। बकवास बंद रखा करो सब इंस्पेक्टर अखनान शाह। अरसल शाह दांत पीसते बोला। भाई ने, मैंने क्या गलत कहा? यही तो बोला ना, वॉशरूम तो इंसान की ज़रूरत होती है, इसमें कैसे शर्म? जब छोटे थे तब तो। अखनान की बात बीच में ही रह गई थी कि अरसल उसके मुंह में लेस देकर एक नज़र हुरैन के सुर्ख चेहरे पर डालकर वहाँ से निकल गया। क्या सर, आप भी कुछ भी बोलते हैं? हुरैन ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। आप छोड़ें, अरसल भाई खड़ूस हैं। और बताएं, आप कहाँ थी पहले? अखनान उसकी तरफ लेस बढ़ाते हुए बोला तो वो भी उसके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वो चारों थकी हारी घर में दाखिल हुई तो खामोशी ने इनका इस्तकबाल किया। वो चारों गैराज में गाड़ी की बोनट पर बैठ गई। अबे ओ बंदरी हो, अंदर चलो, मेरे को खाना दो। आर्यान इनके सर पर चीखा। क्या है मनहूस, अंदर जाकर मामा साई को बोलो। दुआ चिढ़कर बोली। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है बहन साईं सब ख़वातीनों हज़रात सवाए दादा साईं के बाज़ार तशरीफ़ लेकर गए हुए हैं। आर्यान के कहने पर वो चारों शौक में आई। हमें लिए बगैर चले गए सब? महक चीखी। क्या मुसीबत है यार। अस्मा का मुंह बना और सब अंदर चली गई। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन इन चारों का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। खान साहब कहाँ रह गए? वो सब हमको बोला था आप सबके लिए सरप्राइज़ है, और अभी तक घर नहीं पहुँचे। सनम खातून परेशानी से बोली। बड़ी मामी पहुँच जाएंगे लाला, नेहा ने इनको तसल्ली दी। हाँ हाँ बेगम, पहुँच जाएंगे, वो नालायक, अरशद खान ने मुस्कुरा कर कहा तो सब मुस्कुराए। बस करो हुरी आपी, और कितने गोलगप्पे खाएंगी? आपका चेहरा भी गोलगप्पा बन गया। वर्षदार ने हुरैन को 8वां गोलगप्पा खाते देखा तो चुप न रह सका। हुरैन ने मुंह में गोलगप्पा रखकर उसको घूरा और उसके अंदाज पर सबने कहकहा लगाया। लो तुम भी खा लो। हुरैन ने बमुश्किल गोलगप्पा खाते हुए कहा। इतनी मिर्चें हैं, ये आप ही उठाओ। वर्षदार उसकी तरह मुंह फैलाकर तोतला आकर बोला तो सबके जन्नाती कहके गूंजे, जबकि हुरैन ने कीना तो उस नज़रों से उसको घूरा। लाला चल भी लो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वर्षदार ने बेचैनी से बोला तो साइम ने सर हिलाया। तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है छोटे खान? सालार ने भवें उचकाकर पूछा। मौर्य जान से मिलना है मुझे, वर्षदार खुशी से लहराकर बोला। सब ने मुँह खोलकर इसके स्टाइल को देखा। मौर्य जान से क्या बात करनी है? हुरिया आप ही आ गई है ना, अब मेरी शादी होगी, क्योंकि मौर्य जान ने मुझसे वादा किया था जब हुरिया आप ही आएंगी ना तब मेरी शादी करेंगी। वर्षदार ने शर्मा कर कहा और हाथ लहरा लहरा कर डांस करने लगा, जबकि वो सब मुँह खोले इसको देखने लगे। साले, आज तो बता दे तेरे अंदर कौन सी नागन छुपी बैठी है? सालार ने उसकी कमर पर धप मारकर कहा तो हुरैन खिलखिला के हंसी। मेरे अंदर ना नागिन नहीं है, बल्कि मेरे अंदर मैं खुद हूँ, वर्षदार ने कहा तो सबने मुस्कुराहट दबाई। चलो हुरी चले, वरना यहाँ कुछ देर और बैठे तो दिमाग से खिसक जाएगा, फवाद ने मुस्कुरा कर कहा तो सब खड़े हुए। मैं चला बन के हवा, वर्षदार चीख कर कहता सो की स्पीड से गाड़ी में बैठ गया। उसके अंदर कोई 1000 वाट का कीड़ा है जो उसको सुकून से बैठने नहीं देता। हुरैन ने हंसकर कहा तो सब मुस्कुराए। अब तुम चारों की भूख हड़ताल होगी या नहीं? मिसेस आसिफ ने इन चारों से पूछा जो कब से मुंह बनाकर बैठी होगी। आप लोग हमें छोड़कर सब शॉपिंग कर आए, दूसरा हमारे लिए कुछ लाए भी नहीं, दुआ ने मुंह बनाकर कहा। अरे मेरी माँ, तुम्हारे लिए लाने का फ़ायदा भी क्या था, तुम लोग कौन सा रख लेती? मिसेस आसिफ ने चिढ़कर कहा। अच्छा वो तो सही है, लेकिन हमारी शॉपिंग कब होगी? हमने तो अभी डिसाइड भी नहीं किया कुछ, अलीशा उलझ कर बोली। वो सब हमारा मसला नहीं, मिसेस आसिफ आमिर ने कहा तो उसने मुँह बसूरा। अरे छोड़ो, शॉपिंग को फ़िलहाल शाम को ढोलकी का बंदोबस्त करो, 10 दिन रह गए, अस्मा ने कहा तो सबने सर पर हाथ मारा। हम चले, आप लोग अपना सोचो। महक मोबाइल उठाकर बाहर भागी तो सबने उसकी तकलीफ की। अरे लड़कियों, खाना तो खा लो, मिसेस शाह बोलती रह गई। मरहबा मोरे जान, मरहबा मेरे बच्चों, कैसे हो? इन चारों ने अंदर आकर सलाम किया तो सबने जवाब दिया। सनम खातून ने सबको गले लगाया। मोरे जान, वक्त आ गया है।
وجدان نے گھوم کر کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ بیٹا تمہارے اندر کون سی چکنی ہڈی ہے جو تم یوں پھسل پھسل جاتے ہو؟ آسما خاتون نے وجدان کے یوں گھومنے پر کہا تو وجدان نے تیکھی نظروں سے ان کو گھورا۔ وہ تینوں تسلی سے کھڑے ہو گئے، جانتے تھے اب آسما خاتون جل کر رہ جائیں گی۔ بڑی پھپھو جان، اس بات کو چھڑیں، مجھے یہ بتائیں انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ وجدان نے ان کے قریب آ کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا، میں کون سا انسانوں کی ہڈیاں گن رہی ہوں؟ وہ سٹ پٹا کر بولی تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں؟ وہ ان کے موٹے موٹے سراپے کو گھورتا بولا۔ پتہ نہیں، وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ پھوپھو آپ کے اندر ہڈیاں ہیں ہی نہیں، وجدان سرگوشی میں بولا تو سب نے اس کو دیکھا۔ مطلب؟ آسما خاتون الجھ کر بولی۔ مطلب یہ پھوپھو کہ کھا کھا کر آپ کے اندر چربی اور گوشت بن چکا ہے، بس ہڈیاں نہیں ہیں، وجدان کہہ کر بھاگ کر سیڑھیاں چڑھا۔ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ وجدان، میں تمہیں پکڑ کر بہت مارنا ہے، آسما خاتون سرخ چہرہ لیے بولی۔ پھوپھو دیکھ لو مٹ گئی دوریاں، اپن یہاں ہے یہاں ہے یہاں، وجدان اپنی پینٹ ٹھیک کرتا ہوا بولا تو بے ساختہ اس کو لعنت سے نوازا۔ موری جان، خان بابا، آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے، سائم نے مسکرا کر کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہیں شادی تو نہیں کر کے آگے صاحبزادے؟ سائمہ خاتون نے کہا تو سب نے ان کو دیکھا۔ نہیں چھوٹی پھوپھو، وہ نیک کام میں سب کی موجودگی میں کروں گا، اپنی بہنوں کے بغیر کیسے شادی کروں گا؟ سائم نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہہ کر زینب نیہا کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں بل کھا کر رہ گئی۔ چل یار، وہ بیچاری کب سے باہر کھڑی ہے، فواد نے کہا تو وہ سر ہلایا۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے حورین خان سالار خان کے ساتھ قدم رکھ رہی تھی۔ حور میری بچی، ارشد خان کی آواز کانپی۔ وہ ہو بہو ماہنور کا عکس تھی۔ آج پورے 15 سال بعد وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اپنی حور کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو۔ کوئی تھا جو اس سارے معاملے میں خوش نہیں تھا۔ خان بابا، حورین بھاگ کر ان کے گلے لگی۔ سارا ماحول جذباتی ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ یہی سب چلتا رہا۔ وجدان کی بس ہوئی۔ ارے اب بس بھی کرو، وہ وہیں سے چیخا۔ سب نے اس کو گھورا۔ آسما خاتون سے چھپ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ آخرکار وہ وجدان کے پیچھے پہنچ ہی گئی۔ ان کا سانس بری طرح پھول چکا تھا، موٹاپے کی وجہ سے ان کی سیڑھیاں چڑھنا مشکل لگتا، لیکن وجدان کی شامت لینے کے ارادے سے وہ وہاں پہنچ ہی گئی۔ فواد نے وجدان کی طرف دیکھا تو اس کا منہ کھلا۔ پھوپھو آپ وہاں؟ فواد نے کہا تو سب نے آسما کی طرف دیکھا۔ ارے بڑے پھوپھو، آپ یہاں کیوں آئیں؟ مجھے بلا لیتی، اب سے کم 10 منٹ آپ کو سیڑھیاں اترنے میں لگے گا، وجدان نے کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ آسما خاتون نے اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بائے بائے پھوپھو، 10 منٹ بعد نیچے ملاقات ہوگی، وہ ان کو شرارتی مسکراہٹ سے کہتا وہیں سے کود کر نیچے اتر گیا۔ ان تینوں کے علاوہ سب نے دہل کر اس کو دیکھا جو اتنی اونچائی سے آرام سے کود گیا تھا۔ آسما خاتون کی حالت دیکھنے والی تھی۔ دعا اور مہک خانویلا جا رہی تھیں، رومانسائی اور مسز عامر کے ساتھ کارڈ دینے، جبکہ اسما اور علیشہ گھر ہی رک کر انتظام وغیرہ کا سوچ رہی تھیں۔ علیشہ سونگ وغیرہ اچھے سے دیکھ لینا، ہم بس 1 گھنٹے تک آ جائیں گے، دعا نے لپسٹک صحیح کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ اب 1 گھنٹہ تو جانے میں لگ جائے گا، اسما نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ چل ٹھیک، ہم جلدی آتے، مہک نے کہا جو گرے سوٹ میں ملبوس تھی، اور وہ سب باہر نکل گئے۔ اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ خانویلا حویلی میں موجود تھے۔ سب بہت اچھے سے ملے۔ زینب کے آنے پر رومان سیدھا ہو کر بیٹھا اور دعا کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کر کھڑی ہوئی۔ زینب، آپ ہمیں حویلی دکھائیں گی؟ دعا نے مسکرا کر کہا تو زینب بھی مسکرا دی۔ جاؤ بیٹا، بہنوں کو حویلی دکھا دو، سلمان مسکرا کر بولے تو زینب چیمہ منہ کہتی ان کو لیے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ دعا زینب سے باتیں کرتے آگے نکل گئی جبکہ وہ یوں ہی گھومنے لگی۔ ہلو مس، ایک انجانی آواز پر مہک نے پلٹ کر دیکھا تو ایک 20 سال کا لڑکا عجیب و غریب حلیے میں کھڑا تھا۔ مہک کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ ایکسکیوز می، وہ کہتی سائڈ پر ہوئی۔ ہاں یہ انداز، وہ شخص خالص ٹھرکیوں کی طرح بولا۔ جناب دل آ گیا آپ پر؟ مہک نے نظر گھمائی لیکن کوئی بھی آس پاس نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ ساتھ موجود کمرے کا دروازہ کھولتی اس میں جا کر دروازہ لاک کر گیا۔ ارے مس سنیں، وہ بیچارہ بلبلا کر رہ گیا اور وہاں سے 9 2 11 ہو گیا۔ زینب، آپ کی منگنی ہو گئی ہے؟ دعا نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا تو اس کا چہرہ اداس ہوا۔ نہیں، لیکن میری موری جان سائم سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ سائم نے صاف انکار کر دیا ہے۔ میری موری جان نے بولا تمہاری شادی اسی سے ہوگی ورنہ نہیں، وہ اداس لہجے میں بولی تو دعا نے ہونٹ بھینچے اور اس کو اپنے ساتھ باتوں میں لگا لیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اس لیے اس کو بیڈ پر سویا ہوا نفس ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں کون ہے پیچھے پڑ گیا میرے، مہک بڑبڑائی۔ سائم جو غنودگی میں تھا آواز سن کر اس کے کان کھڑے اور اگلے بھی پل وہ بنا آواز کے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سکون رقصم، اس کے منہ سے سرگوشی نکلی۔
مہک کو مانوس سے خوشبو آئی تو اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ سامنے کسی کو کھڑے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکلی، میں ہوں سائم خان۔ سائم لائٹ آن کر گئی۔ اب اس پر نظر پڑتے مہک کی آنکھیں پوری کھلی۔ وہ بے ساختہ رخ پلٹ گئی۔ سائم نے اچنبھے سے خود کو دیکھا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی۔ وہ اس وقت ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں موجود تھا۔ ہائے میری معصوم بلی، لڑکیاں مجھے اس حالت میں دیکھنے کے لیے پاگل ہوتی ہیں اور ایک تم ہو جو شرما رہی ہو۔ سائم نے مسکراتے ہوئے سوچا، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ مہک نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو سائم مسکرایا۔ اس ہی پل میں باہر سے دروازہ ناک ہوا۔ مہک اچھلی۔ سائم نے بھی ہونٹ پیچھے۔ اس کا اس وقت سائم کے کمرے میں ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ آپ چپ رہیں۔ یہ بتائیں اس وقت آپ میرے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ سائم نے سرگوشی سے کہا تو وہ اٹکتی اٹکتی بات مکمل کی۔ سائم کی سبز آنکھیں لہو کے مانند سرخ ہوئیں۔ دروازہ ایک بار پھر بجا۔ کون ہے؟ سائم نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود پوچھا۔ سائم لالا آ جائیں باہر، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہورین کی بات پر سائم نے مہک کو گہری نظروں سے گھورا۔ آ رہا ہوں، تم چلو، سائم نے کہا تو اوکے کہہ کر چلی گئی۔ اب آپ بھی جائیں اور یہاں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اوکے؟ سائم اس کا گال تھپ تھپا کر بولا تو چہرہ لال ہوا۔ سائم نے دلچسپی سے اس کو دیکھا اور اپنے ہاتھ سے ایک چٹکی بجائی جس سے روم کا دروازہ خود کھل گیا۔ سائڈ سے گزرتے وجدان خان نے مہک کو ادھر دیکھا تو سائڈ پر ہوتا موبائل کیمرہ آن کیا۔ اس کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ تھی۔ مہک باہر نکل گئی تو وجدان جان بوجھ کر سامنے آیا۔ ارے آپ یہاں؟ وہ جان بوجھ کر حیرانی سے بولا۔ ہاں وہ میں راستہ بھول گئی تھی، مہک جلدی سے کہہ کر نیچے بھاگی۔ وجدان نے معنی خیزی سے سائم کو دیکھا جو اس کے انداز پر جل کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ یہ میری بیٹی ہورین ماشاء اللہ پولیس فورس جوائن کر چکی ہیں۔ ارشد خان نے مسکرا کر اس کا تعارف کروایا تو سب نے حیرت سے اس نازک مزاج لڑکی کو دیکھا۔ واؤ، نائس ٹو میٹ یو آفیسر، مہک نے کھلکھلا کر کہا تو سائم اس میں کھو سا گیا۔ ہورین نے پیار سے اس لڑکی کو دیکھا اور اگلے 20 منٹ میں ان کے کہکہے پورے خانولا میں گونج رہے تھے۔ ارشد خان نے مسکرا کر مہک کو دیکھا اور ریلنگ پر کھڑے سائم کو جو بس اسی کو دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکے تھے اور اب اس فیصلے سے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ ہے تمنا تمہیں دلہن بنائے، تیرے ہاتھوں پر مہندی اپنے نام کی لگائے۔ سائم کے موبائل کی رنگ ٹون بھی تو بجی تو وہ چونک کر سیدھا ہوا اور سب کو دیکھ کر زبردستی مسکرا کر کمرے میں گھسا۔ یہ چھوٹا خان آج مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ چھوٹے خان؟ سائم دھاڑا۔ فواد اور سلار نے ہنسی دبائی۔ چھوٹا خان آپ کی پہنچ سے دور ہے، فی الحال کال اٹھائیں، شکار ہے۔ وجدان کی آواز پر سب نے چاروں طرف نظر گھمائی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو اچنبھے سے دیکھا۔ میں یہاں اوپر ہوں۔ وجدان کی آواز پر تینوں نے اوپر دیکھا تو وہ الماری پر چڑھا بیٹھا تھا، ہاتھ میں پاپ کارن اور لیپ ٹاپ تھا، چہرہ خباثت بھری مسکراہٹ۔ ابے بندر کی اولاد نیچے آ، فواد تڑپ کر بولا تو گول گول آنکھیں گھمائی۔ پھک۔ سائم پیر زور سے زمین پر مار کر کال اوکے کی۔ وجدان نے بیٹھے ایک ڈانس سٹیپ کیا۔ فواد نے کھینچ کر ایک لعنت اس کے منہ پہ ماری۔ یس سائم خان اسپیکنگ، سائم نے کہا تو دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ سائم کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ اس نے ہاتھ سے کال کا اشارہ کیا، وجدان کو دیکھا، وہ سمجھ کر اپنے کام پر لگ گیا۔ سائم نے اسپیکر اوپن کیا۔ میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، لیکن کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ کلچ دبا کے، وہ شخص بولا تو فواد نے اس کا جملہ دہرایا۔ کلچ دبا کے؟ ارے لالا یہ بولنے کی عادت ہوگی اس کھٹارا بائک کو۔ وجدان کے کہنے پر فواد نے سر ہلایا۔ لیکن میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ پوری ایمانداری سے کام کرو گے؟ سائم نے کہا تو دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ عادل پاشا نام میرا ہے، جہاں تمہیں لگے میں دھوکہ دے رہا ہوں تو بے شک تم پارٹنرشپ نہ کرنا۔ کلچ دبا کے۔ اس کی بات پر سائم نے اپنے جوتے کی نوک زمین پر ماری۔ ٹھیک کل شام 7 بجے ملاقات ہوگی، وہ کہہ کر کال کاٹ گیا۔ لالے اب کیا کرنا ہے؟ وجدان نے پوچھا تو سائم نے سلار کی طرف دیکھا۔ سلار، میں جس وقت اس سے باتوں میں مصروف ہوں گا تم اس کے گھر کے ایک کونے کی تلاشی لوگے، اور ہاں ہر کونے میں ہر کمرے میں مائکروفون اور کیمرہ ضرور لگانا تاکہ جب مال آئے ہمیں پتہ چل جائے۔ سائم نے کہا تو سلار نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور فواد خان تم اس گھر میں موجود سیکیورٹی کا پتہ لگاؤ گے، کتنے لوگ ہیں، مال کتنے لوگ لے کر آئیں گے، کہاں رکھیں گے اور کس ٹائپ کی سیکیورٹی اور لاک ہیں، وہ سب۔ فواد نے گردن ہلائی۔ اور چھوٹے خان تم ہر لاک اور سیکیورٹی کا توڑ ڈھونڈو گے، اس کام میں ہم بالکل بھی رسک نہیں لے سکتے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ سائم کے سرد لہجے میں وہ سب یس باس کہہ گئے۔ کچھ دن پہلے ان سب نے اپنی سروسز کے ذریعے پتہ لگایا تھا کہ پولیس کے ہاتھوں میں بہت سیریس کیس ہے جو خوش قسمتی سے ارسل شاہ کے تھانے میں ہی درج ہونے والا تھا۔
इससे पहले कि डिपार्टमेंट इस केस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन और ये केस अरसल शाह को सौंपते, इन सब ने होशियारी से पुलिस से पहले ही एक कदम बढ़ा दिया था। इनके दिल में ये बात आई कि आदिल नामी एक शख्स जिसके कई रूप हैं आज तक कोई ऑर्डर नहीं हारा था, जिसका असल चेहरा उसके खुद के अलावा किसी ने नहीं देखा था। ये खतरनाक स्मगलर हद से ज़्यादा स्मगलिंग कर रहा था, और वो ये चारों बात कैसे बर्दाश्त करते कि इनके होते उनके इलाकों में गैर कानूनी काम हो। हाँ, सब रेडी है ना? महक ने पूछा तो सब ने सर हिलाकर लैपटॉप का रुख उसकी तरफ किया। पागल है अस्मा, ये क्या है? दुआ ने सड़ा सा मुंह बनाया। अस्मा, कलर कम्बिनेशन अच्छे नहीं है, महक ने कहा तो सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। दादा साईं को बोलते हैं कि मेहंदी का फंक्शन घर में ही रख लेते हैं, जबकि बाकी सब हाल में। अस्मा ने पूछा तो सब ने थम्स अप का इशारा किया। मिस हुरैन, जब कभी आपके सामने दुश्मन आए, आपने अपनी सारी तवज्जो इसकी तरफ रखनी है, यहाँ तक कि इसका बाल भी हिले तो आपकी नज़र से बच ना सके। अरसल शाह ने हुरैन को ट्रेनिंग देते कहा तो वो समझकर सर हिलाया। चलो अब मुझ पर हमला करो। अरसल शाह के कहने पर हुरैन ने इसको देखा। सर, मैं कैसे? हुरैन ने कहा। नहीं मिस हुरैन, ये बात आइंदा आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। कहाँ पता कभी आपके सामने मुझसे भी करीबी कोई शख्सियत हो तो आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए, आपकी आवाज़ लड़खड़ानी नहीं चाहिए, आपके इरादे डगमगाने नहीं चाहिए। अरसल शाह के कहने पर हुरैन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अरसल शाह के सीने पर जैसे ही वार करना चाहा, अरसल शाह झुकाई देता उसके हाथ मोड़कर कमर से लगाया। हुरैन गहरे गहरे सांस लेने लगी। अरसल शाह की हवास उससे उसके बालों की खुशबू छाने लगी। आप जाकर वहाँ खड़ी हो जाए और देखें कैसे वार से बचा जाता है। आओ अखनान। अरसल शाह के कहने पर हुरैन दूर जाकर खड़ी और इस मगरूर एएसपी को देखा। भाई मैं नहीं आ रहा, पहले ही मेरी कमर तोड़ दी है अपने हाथी जैसा वज़न डालकर। अखनान की ज़बान और बंद हो जाए, नामुमकिन। आ रहे हो या मैं आऊँ? अरसल ने कहा तो वो मुंह उठाकर खड़ा हुआ। हुरैन ने मुस्कुराकर इसको देखा। वजदान के ने दोस्त भी अपने जैसा बनाया हुआ है, वो भी दिल में सोचने लगी। मिस हुरैन अब गौर से देखना, अरसल शाह ने कहा तो वो सर हिलाया। इनको नहीं देखना, लड़ाई को देखना, अखनान ने कहा तो वो दोनों सटपटा गए। जी सर, लड़ाई ही देख रही हूँ। हुरैन दांत पीस कर बोली तो उसने दांत निकाले। शाम होते ही शाम में इंजन जगमग करने लगा। अरे वाह, अभी तो शादी में 9 दिन है, अभी से लशपश कर रहा है अपना घर। शाह साई ने घर में दाखिल होते कहा। ये सब इन चारों का काम है भाई, इनके आगे हमारी कहाँ चलती हैं। इफ्तिखार साई ने हंसकर कहा तो सब मुस्कुरा दिए। अंदर मर्द हज़रात का आना अलाउ नहीं है। महक ने आर्यान को अंदर आने की कोशिश करते देखा तो कहा, क्या यार, मर्दों के बगैर भी कोई महफिल होती है भला? आर्यान अंदर झाँक कर बोला। अबे चल ना, हम भी कौन सा कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही चल रही है अभी बस। दुआ ने कहा तो वो जल कर रह गया। अंदर में आकर रहूँगा, याद रखना, और तुम सब लोग पछताओगी। आर्यान के कहने पर दुआ ने इनको ज़बान दिखाई। खान विला से ज़ैनब, रुखसार और हुरैन के साथ साथ वजदान और अरशद खान आए थे। वो सब इन चारों के ज़बरदस्ती बुलाने पर आए थे। अरशद शाह और अखनान शाह भी शाह मेंशन में ही ठहरे हुए थे। अरशद शाह ने नज़र उठाकर सामने देखा तो देखता रह गया। ब्लैक फ्रॉक में बालों का जूड़ा की आंखों में काजल डाले हुरैन खान अरशद शाह को चारों खाने चित कर गई। मगरूर अरशद शाह, जो दोबारा किसी को देखता भी नहीं था, अब बार बार इस खानजादी को घूर रहा था। ज़ैनब को देखकर रोमांस जाग रहा था। ऐसे में वो 2 बंदे थे जो हर एक के मुंह के जाविये देख रहे थे। वजदान खान और अखनान शाह, शैतान, 2 शैतान जिनकी नज़रों से कुछ नहीं छुपा था। देख अखनान, अपने लाले को बोल दे मेरी अभी को ऐसे ना देखे। वजदान ने कहा तो अखनान ने दोनों को देखा। आग दोनों तरफ है। अखनान ने हुरैन की तरफ इशारा किया जो अरशद शाह को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। ले बता, इनकी उम्रें हैं ये जो इश्क की पींगे लड़ा रहे हैं। वजदान औरतों की तरह कमर पर हाथ रख कर बोला। क्यों, इनकी कौन सा उम्र निकल गई है? अखनान ने भवें उचका कर पूछा। अभी इसको छोड़ना, चल इधर चलते हैं, देख ज़रा कितने गाने चल रहे हैं उधर। वजदान ने हसरत से उस जगह को देखा जहाँ से अभी हुरैन अंदर गई थी। मुझे पहले ही शक था, अब यकीन हो गया, तू है ही औरतों का चिरतड़ा। अखनान ने नाक चढ़ाकर कहा तो वजदान ने इसको घूरा। देख तो अब पर्सनल हो रहा है, वजदान ने कहा तो अखनान ने कहा लगाया। तो ढीठ अपने ढीठ है, तुझे बेइज्जती महसूस नहीं होती। अखनान ने कहा तो वो अंदर जाने के लिए मचला। आर्यान साईं, अखनान ने आर्यान को पुकारा। जी अखनान भा, आर्यान ने मुस्कुरा कर पूछा। क्या कहते हो, अंदर चलें? अखनान ने कहा तो आर्यान ने इसको हैरत से देखा। कैसे भा साईं? आर्यान ने उलझन से पूछा तो अखनान के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट चमकी। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, महक ने मुस्कुरा कर हुरैन से कहा तो वो भी मुस्कुरा दी।
आप में से किसको डांस आता है? दुआ ने पूछा तो तीनों मुस्कुराए। हमें पख्तून गानों पर आता है बस। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, वाह फिर डन है, मेहंदी पे आप लोग भी डांस करेंगी। अलीशा ने कहने पर सब मुस्कुरा दी। इसी वक्त मिसेस आमिर और मिसेस आसिफ कोल्ड ड्रिंक्स और सैंडविच वगैरह ले आई। इनके पीछे चादरों में मलबूस 3 नफूसों ने कदम रखा। रुखसार ने तीनों को देखा। ये कौन? इससे पहले वो कुछ बोलती मिसेस आमिर ने इनको बातों में लगाया, इन तीनों को जाने का इशारा किया और 2 मिनट से पहले वो किसी की भी नज़र में आए बगैर बेड के नीचे घुस गए। मिसेस आमिर और मिसेस आसिफ ने एक दूसरे को देखकर गहरा सांस लिया। इन तीनों ने मिलकर इनका जीना हराम कर दिया था कि बस एक बार अंदर पहुंचा दे, बस एक बार। उनके इतने प्यार से कहने पर वो इनकार नहीं कहने पाई। सालार, सब लोग तैयार होना, साइम ने कान में बड्स लगाते हुए कहा। जी बस, बट छोटा गायब है, फवाद ने कहा तो साइम ने इसको देखा। इसकी फेवरेट जगहों पर देखो, इसको अलमारी के ऊपर, बेड के नीचे, सीढ़ियों पर कहीं तो होगा। साइम ने बाल दुरुस्त करते हुए कहा। बस कहीं नहीं है वो, सलार ने कहा तो साइम ने आंखें छोटी करके दोनों को देखा और वरसान को कॉल मिलाई। और साइम लाला की कॉल, ओ तेरी! वरसान सरगोशी में बोला और कॉल काट दी। इसकी तो छोटे खान ने कॉल काट दी, साइम ने कहा तो सब ने हैरत से इसको देखा। इसके दिमाग में चल क्या रहा है? फवाद ने कहा तो साइम ने फिर कॉल मिलाई, लेकिन वो बार बार काट रहा था। छोटे खान, इज्जत से कॉल उठाओ फ़ौरन, साइम ने मैसेज किया। अगले ही पल इसका रिप्लाई आया, लाला नहीं उठा सकता, मैं फंसा हुआ हूँ। वरसान ने मैसेज पर तीनों ने एक दूसरे को देखा। क्या हुआ, खैर तो है, कोई मसला है तो छोटे खान मुझे बताओ। साइम ने जल्दी से मैसेज टाइप किया। अरे यार लाला, कोई मसला नहीं, बस औरतों में फंसा हुआ हूँ, थोड़ा शो देख कर आता हूँ। वरसान ने दांत निकालने वाले अमूजी साथ भेजे तो सलारिस पर लानत भेज कर रह गया। साफ साफ बताओ बात क्या है? साइम ने गुस्से वाले अमूजी साथ भेजे। वरसान मैसेज घूर कर रह गया। फिर एक सोच के सहन में आई होंठों पर मुस्कुराहट। वरसान ने छुपकर महक की तस्वीर बनाई और अगले ही पल सेंड का बटन दबा दिया। सामने ही जैसे ही तस्वीर उसने खोली, वो दुश्मन जहाँ सामने आ गई। फवाद और सलार तो हैरत से तस्वीर को देख रहे थे जहाँ महक के साथ हुरैन और अस्मा थी। ये है कहाँ पर? फवाद ने पूछा तो साइम चौंका। कमीने आदमी, तो छुपा रुस्तम निकला, साइम ने बेचैनी से मैसेज टाइप किया। फवाद और सलार ने अफसोस से एक मजनू को देखा। बस लाले, डांस देखने आया हूँ, मैं बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। वरसान के मैसेज पर साइम ने एक नज़र सलाद और फवाद को देखा जो इसका मैसेज ही देख रहे थे। अगले पल साम वहाँ से उठकर कुछ टाइप करके भेज चुका था। दोनों ने मशकूक नज़रों से उसका देखा। ये गाने कैसे बंद हुए? अलीशा ने रुक कर पूछा। उसी वक्त अखरान के मोबाइल की घंटी बजी। सत्यानाश, वरसान बोला जबकि आर्यान भागने की तैयारी करना। ये फ़ोन किसका बजा है? दुआ ने पूछा। 1 मिनट, ये देखो। हुरैन की नज़र बेड के नीचे नजर आते जूतों पर पड़ी। अगले ही पल वो सब सदमे से बेड के नीचे लेटे इन तीनों को देख रही थी जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। मतलब वो सब देख चुके थे इनका पागलपन और डांस। आर्यन, मैं तेरा खून पी जाऊंगी कमीने अखनान, तू बाहर आ। दुआ बिलबिला कर रह गई। वो तीनों पिछली साइड से निकल कर बाहर। सॉरी 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 सॉरी, इन तीनों ने एक साथ कहा। वैसे वो जो पागलों की तरह बाल घुमाए वो स्टेप बहुत अच्छा था। वो तीनों कहकर बाहर दौड़े। अलीशा बल खा कर रह गई। हाय अलीशा, अब तो ये तीनों हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। रुखसार ने परेशानी से कहा। तुम दोनों को किसने बोला था ये स्टेप करो? महक ने हंसकर कहा तो सब हंस दी। साइम खान कुर्सी पर बैठा कमरे में नजरें दौड़ा रहा था। वो इस शख्स से डील करने आया था जिसकी कॉल इसको आई थी। वेलकम वेलकम मिस्टर साइम, वो शख्स साइड से निकल कर आया और बोला। साइम ने एक नज़र इसको देखा। वो 38-39 साल का मर्द था जिसका चेहरे मास्क में छुपा हुआ था। फवाद खान और सलार खान, काम पर लग जाओ, साइम ने सरगोशी भरे अंदाज में कहा और शख्स की तरफ मतवज्जो हुआ। ए भाई, कौन हो तुम? अंदर कहाँ जा रहे हो? गेट पर गार्ड ने इन दोनों को रोका। हम इंश्योरेंस कंपनी से हैं, आपके बात से बात करनी है, सलार खान ने कहा तो गार्ड पुरसोच नज़रों से इसको देखने लगा। बॉस तो भी मसरूफ़ हैं, आप लोग अंदर बैठकर इंतज़ार करें। वो गार्ड इनको अंदर सोफे पर बिठाया। सलार और फवाद ने एक दूसरे को थंब अप का निशाना किया। तो मिस्टर, मैं आपको अपनी कंपनी के रूल्स बता देता हूँ। मुझे काम चोर बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। ईमानदारी मेरे रूल्स का पहला हिस्सा है। काम और वक्त की पाबंदी सबसे पहले, साइम ने संजीदा लबो लहजे में कहा। नाइस, वेरी नाइस, क्लच दबा के उस शख्स ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। मेरी तरफ से डील डन है, उसने कहा तो साइम मुस्कुराया। वैसे एक राज की बात कहूँ? साइम ने आगे बढ़कर सरगोशी की तो उसने उसको सवालिया नज़रों से देखा। माल बहुत फिट है, साइम ने आँख विंग करके कहा तो उस शख्स ने पहले इसको नासमझी से देखा, फिर एक कहकहा लगाया।
سالار خان سب کی نظروں سے بچ کر کیمرے اور مائکروفون سیٹ کر چکا تھا۔ ہے فادی، تم کہاں ہو؟ سالار نے فواد سے پوچھا۔ میں اس وقت ایک کمرے کے سامنے موجود ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے یہاں سب انفارمیشن موجود ہوگی، لیکن یہاں سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے۔ اس جگہ کیمرے لگانا ہی ہوگا کیسے بھی کر کے، فواد نے کہا تو سالار نے ہونٹ پیچھے۔ ایک کام کرو، تم وہاں کے گارڈ کو باتوں میں لگاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، سالار نے کہا تو فواد نے ان چاروں گارڈز کو پکارا۔ بھائی صاحب بات سنیں۔ وہ چاروں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اگلے 1 منٹ میں سالار اس جگہ پہنچا، لیکن وہ دروازہ لاک تھا اور فنگر پرنٹ تھا۔ مائی فٹ! سالار اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ سالار خان، فارمولہ نمبر 117 لگاؤ۔ سائم کی سرگوشی پر اس کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ آئی، اور اگلے ہی پل وہ ایک لمبی اور پتلی راڈ پر مائکرو کیمرہ لگا کر اس کو دروازے کے نیچے سے گزار چکا تھا۔ میٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں چیزیں اندر جا کر خود بخود اس لوہے کے مضبوط دروازے سے میگنیٹ کی وجہ سے وہ دروازے سے چپک چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ گارڈ مڑتے سالار وہاں سے نکل چکا تھا۔ فواد نے گہرا سانس لیا۔ چھوٹے خان، ذرا دیکھو کیمرہ صحیح فٹ ہوا ہے، اور یہ بھی چیک کرو سب کیمرے اور مائکروفون صحیح سے کام کر رہے ہیں۔ سالار نے کال پر وجدان کو مخاطب کیا۔ لالے، میں اس وقت تھوڑا پرسنل جگہ پر موجود ہوں، 5 منٹ صبر کرو۔ وجدان کی تھکی تھکی آواز پر فواد نے سالار کو دیکھا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے چھوٹے خان، تم جہاں بھی ہو وہیں بیٹھ کر دیکھ لو، ہمیں نکلنا ہوگا ورنہ ہم پکڑے جائیں گے، فواد نے کہا تو وجدان نے آنکھیں بند کی۔ لالا یار نہیں کر سکتا چیک، سمجھتے نہیں کیوں نہیں ہو بات کو، وجدان نے کہا تو سالار اور فواد دانت پیس کر رہ گئے۔ چھوٹے خان، لگتا ہے آپ کو اپنی فکر نہیں ہے، سائم نے سرگوشی کی تو وجدان سڑا سا منہ بنایا۔ اگلے 2 منٹ بعد ان تینوں کے کان میں وجدان کی آواز گونجی۔ لالے، سب کیمرے کام کر رہے ہیں اور مائکروفون بھی، لیکن سیکیورٹی روم والے کمرے میں کیمرہ ٹھیک سے نہیں لگا، جسٹ کچھ نظر آ رہا ہے۔ چلو گزارا ہو جائے گا، فواد نے کہا تو سب کے کان میں فلش کی آواز گونجی۔ اب یہ کمینے انسان، یہ تو کہاں پر ہے؟ سالار نے پوچھا۔ بتایا تو تھا پرسنل جگہ پر ہوں، وجدان نے دانت نکال کر کہا۔ پرسنل جگہ کیا مطلب؟ فواد نے دہک کر پوچھا۔ واش روم لالے، واش روم، وجدان کے کہنے پر ان دونوں کا منہ کھلا، جبکہ سائم سب سے آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ تو کمینے گندے واہیات انسان، تم واش روم میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ سالار کے صدمے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں، سائم لالا نے دھمکی دی تھی، وہ منہ بسور کر بولا تو سائم نفی میں سر ہلا۔ تو مجھے کیا پتا تھا تم واش روم میں ہو؟ سائم دبے دبے لہجے میں بولا۔ ویسے ایک بات تو ہے، واش روم میں بیٹھ کر کام بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، وجدان نے مزے سے کہا تو دونوں تڑپ کر رہ گئے۔ جا دفعہ ہو لعنتی بغیرت انسان، فواد اس کو کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ وجدان کے کہکہے ان دونوں کے کانوں میں گونجے۔ سالار نے بھی باہر قدم بڑھائے، جبکہ سائم اس شخص کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے کچھ سیکرٹ شیئر کر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے مہندی کا دن آ پہنچا۔ شام منصر میں صبح سے ہی ہڑبڑی مچی ہوئی تھی۔ پچھلے 10 دنوں میں سب نے بہت مزے کیے۔ وجدان اور اخنان نے مل کر اندیشہ رخسار کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہیں سائم خان اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اس وقت وہ سب اپنی منزل کے بہت قریب تھے۔ دادا سان کیا یار، یہ پیلے پھول نہ لگوائیں، یہ کل کے تھیم میں ہے، دعا نے سجاوٹ والے پھولوں میں پیلے پھولوں کو دیکھ کر کہا۔ اچھا صحیح، یہ تم لوگ کہاں جا رہی ہو؟ افتخار سائی نے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی ہم جا رہے ہیں پارلر، شام میں ملاقات ہوگی پلیز۔ دادا سائی، سب اچھے سے کروانا ہاں، دعا نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ مسز عابر نے پوچھا۔ پھوپھو سائی، مہندی بھی لگانی ہے، اسما نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ اوئے آریان سائی، مہک نے آریان کو آواز دی۔ جی کزن سائی فرمائیں، آریان پاس آتا بولا۔ یار آریان سائی، ڈی جے کا بندوبست نا تم نے کرنا ہے، لائٹنگ صرف فرسٹ کلاس ہونی چاہیے، مہک نے آنکھ مار کر کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، وہ کہتا اندر بڑھ گیا۔ چاچی سائی ذرا اخنان بھاؤ کو بول دیں ہمیں چھوڑائے، مہک نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اخنان ذرا بچوں کو پارلر تک چھوڑاؤ، انہوں نے اخنان کو کہا جو ابھی سو کر اٹھا تھا۔ اوکے آنٹی، اس نے کہا بچیوں کو گھورا، ہونڈیاں کہیں کی۔ وہ بڑبڑایا تو ان سب نے ہنسی دبایا اور اس کے پیچھے قدم بڑھایا۔ مورے جان، کون کون جا رہا ہے شام مینشن؟ ہورین نے ڈریس سلیکٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے خان بابا، میں اور شان لالا، باقی آواروں کا ہم کو نہیں پتا۔ تمہارے خان بابا کے کہنے ہیں وہ آج سائم کی دلہن کا ہاتھ مانگ کر آئیں گے، صنم خاتون نے جواب دیا تو اندر آتا سائم ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا مطلب سائم لالا کی دلہن؟ ہورین نے اچھمبے سے پوچھا۔ تم کو تمہارا لالا نے بتایا نہیں؟ وہ اس مہک کو پسند کرتا ہے، تمہارے خان بابا کو بھی بچی بہت اچھا لگتا ہے، سائم خاتون نے پیار سے کہا تو سائم مسکرایا۔
ارے واہ، وہ میری بھابھی بنے گی، نائس۔ ہورن سچ میں بہت خوش ہوئی۔ ارے واہ مورے جان، دل خوش کر دیا آپ نے۔ سائم اندر داخل ہوتا بولا اور ان کے گلے لگ گیا تو ہورن بھی مسکراتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ حیدر، آج تو جلدی گھر آ جانا، تمہیں پتہ ہے نا شادی میں جانا ہے؟ مسز سلمان نے کہا۔ جی مما جان، جلدی آ جاؤں گا، اب سب ریڈی رہنا۔ وہ مسکرا کر کہتا ایک شان سے باہر نکلا۔ وہاں جانے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتا ہے یہ، سائرہ نے نخوت سے کہا۔ سب لائٹنگ وغیرہ لگ چکی تھی، پورا شام مینشن جگمگ کر رہا تھا۔ مہندی کے لحاظ سے وائٹ اور موتیا کلر کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سب خواتین نے وائٹ ڈریس جس پر گولڈن کا کام تھا پہنا ہوا تھا، جبکہ سب مرد حضرات نے وائٹ سوٹ پر گولڈن واسکٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ چھوٹے بچوں کے ڈریس کا کلر مہندی تھا جس پر لائٹ کا کاپر کلر کا کام تھا۔ مہندی کے لیے تھیم زبردست تھا، سبھی متاثر تھے۔ بھابھی، یہ چاروں کہاں رہ گئی ہیں؟ مسز آصف نے مسز اظہار سے پوچھا۔ 1 منٹ، میں کال کرتی ہوں، انہوں نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ 1 2 3 وہ چالو پارلر میں میک اپ کے ساتھ ساتھ ڈانس پریکٹس بھی کر رہی تھی۔ اسما، تمہاری مما سائیں کی کال آ رہی ہے، مہک نے بال سلجھاتے ہوئے کہا تو اسما ڈانس چھوڑ کر کال اٹینڈ کی۔ جی مما سائیں، کوئی لینے نہیں آیا؟ ہاں ہاں بھیج دو، ہم بس تیار ہیں، اسما نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ غصہ ہو رہے ہیں سب کہ صبح کی نکلی ہوئی ابھی تک تیار نہیں ہوئی، اسما نے کہا تو تینوں ہنس دیں۔ سائم خان، حورین خان کے ساتھ ارشد خان، صنم خاتون، شان خان اور آسمہ خاتون نے شاہ مینشن میں قدم رکھا۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر فواد خان، سالار اور وجدان خان نے قدم رکھا۔ سب کی نظریں خوبرو خانوں پر ٹکی تھی، کسی کی نظر میں حسد تھا تو کسی کی نظر میں رشک۔ السلام علیکم، صنم خاتون نے سلام کیا تو سب نے ان کا استقبال کیا۔ ماشاءاللہ بھائی، ابا جی بہت اچھا انتظام ہے، اللہ پاک نصیب اچھا کرے بچوں کا، ارشد خان نے افتخار سائیں کے پاس بیٹھ کر کہا۔ جی امین آمین، بس بچوں کا کام ہے، انہوں نے مسکرا کر ان سے کہا اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ جب حورین صنم خاتون کے ساتھ اندر بڑھ گئیں۔ اخنان بیٹا، ذرا جا کر ان سب کو لے آئے، مہمان آنا شروع ہو گئے، مس شاہ نے پریشانی سے کہا تو اخنان نے منہ بسورا۔ ہر بار میں ہی کیوں؟ وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ جاؤ بیٹا پلیز، انہوں نے پیار سے کہا تو وہ سر ہلایا۔ ارے واہ یار، کیا مست لگ رہا ہے تو، اخنان جو باہر نکل رہا تھا وجدان کی آواز پر رکا۔ کمینے آدمی، تو کہاں تھا؟ اخنان اس کے گلے لگا۔ میں ابھی آیا اور ابھی تجھے دیکھا، پھر ابھی تجھے پکارا اور پھر ابھی تجھ سے ملا۔ وجدان کے جواب پر اخنان دان پیس کر رہ گیا۔ سائم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اخنان نے سائم کو دیکھ کر پوچھا جو وائٹ کاٹن کے سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ الحمدللہ فٹ چھوٹے شاہ، تم بتاؤ کہاں کی سواری ہے؟ سائم نے مسکرا کر پوچھا۔ یار بھائی مت پوچھے، اخنان دکھ بھرے لہجے میں۔ اوکے، نہیں پوچھتے، سالار نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ نہیں مطلب، میرا مطلب ہے 2 بار بندے کو پوچھنا چاہیے نا، اخنان جلدی سے بولا تو سب کے کہے گونجے۔ وجی آ میرے ساتھ، اخنان نے وجدان کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ ابھی کہاں؟ وجدان چیخا۔ شاہ مینشن کی گھنڈیوں کو اٹھانے، اخنان نے کہا تو سب نے اس کو شک بھری نظروں سے دیکھا۔ توبہ توبہ، میں شریف بچہ، میں کسی کو اغوا نہیں کرتا، وجدان پھدک کر بولا۔ فوے بنا گھوپڑی کے انسان، اٹھانے مطلب پارلر سے لینے، اخنان نے کہا تو وہ دانت نکالے۔ ایسے کون سے پارلر سے؟ سائم نے سوال کیا تو چاروں نے اس کو معنی خیزی سے گھورا۔ سائم سر کھجا گیا۔ شاوش بیوٹی پارلر سے، اخنان دانت پیس کر کہتا باہر بھاگا۔ سائم کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی۔ تم لوگ جا کر انکل سے پوچھو کوئی ہیلپ وغیرہ تو نہیں چاہیے، میں ذرا ایک راؤنڈ لگا کر آیا، سائم نے کہا تو دونوں اس کو دیکھنے لگے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ سائم نے تنگ آ کر پوچھا۔ دیکھ رہے کیسے مرا جا رہا ہے ایک دیدار کے لیے، فواد نے بھگو کر جوتی ماری تو سائم کھنگیا ہو گیا۔ نہیں وہ میں کام تھا تھوڑا، سائم جلدی سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، جا ورنہ اخنان واپس پہنچ جائے گا، اور یہ قمیض صحیح کر، سالار دونوں ہاتھوں سے اس کی قمیض درست کر کے بولا تو سائم جلدی سے باہر نکل گیا۔ فواد، میں نے سالے کی قمیض میں کیمرہ لگا دیں، اب اس کی سب لوکیشن باتیں ریکارڈ ہوتی رہیں گی، تم نظر رکھنا، اس سچویشن میں اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ سالار کی سنجیدہ آواز پر فواد نے سر ہلایا اور آصف سائیں کی طرف قدم بڑھائے۔ اخنان اور وجدان مسلسل گاڑی پر ہان دیے جا رہے تھے۔ یہ اخنان نا مجھ سے قتل ہو جائے گا کمینہ، 2 منٹ اس سے صبر نہیں ہوتا، دعا سینڈر کا سٹیپ لگاتے ہوئے بولی۔ یار یہ لڑکیاں اتنا پینٹ کیوں کرتی ہیں منہ پر؟ وجدان نے پرسوچ نظروں سے پارلر کو دیکھتے پوچھا۔
اپنا بدصورت منہ چھپانے کے لیے؟ اخنان نے کہکہا لگا کر کہا تو وجدان نے بھی کہکہا لگایا۔ سائڈ پر چھپ کر کھڑی پراڈو میں بیٹھے اس شخص نے بے چینی سے پہلو بدل کر گھڑی میں وقت دیکھا۔ لو آ گئی گنڈیاں۔ اخنان کی آواز پر اس شخص نے سامنے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مہندی کلر کی کرتی جس پر گولڈن تاروں کا کام تھا، نیچے لہنگا پہنے، گولڈن بالوں کو کرل کیے، اس میں موتی ٹانگ رکھے تھے۔ میک اپ کے نام پر مسکرا اور لپسٹک لگائے، کانوں میں جھمکیاں پہنے وہ اس شخص کو چاروں شانے چت کر گئی۔ یو آر دا پرنسس آف لیپرس ہارٹ، اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ ادا ہوا۔ ارے واہ، ساری کی ساری زبردست لگ رہی ہیں، اخنان نے ان چاروں کو دیکھ کر کہا۔ چاروں کے ڈریس ایک جیسے تھے۔ واو واٹ اے بیوٹی، وجدان نے علیشا کو دیکھ کر کہا جو جھنجھلا کر اپنا لہنگا سنبھال رہی تھی۔ وجدان کی نظر بیک مرر سے اس گاڑی پر پڑی تو اس نے اخنان کی توجہ اس کی طرف کی۔ دونوں کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ ٹھرکی خان پھر آ گیا، علیشا نے وجدان کو دیکھ کر منہ بنایا۔ جلدی کرو، جلدی ٹائم نہیں ہے، اخنان نے ہاتھ دینا شروع کر دیا۔ مہک نے ان کو گھور کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ لہنگے ہونے کی وجہ سے ان کو بیٹھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا اخنان با، آپ بھی اکیلے آ جاتے، اب میں کہاں بیٹھوں؟ علیشا نے خونخوار نظروں سے وجدان کو دیکھ کر کہا تو اس نے دانت نکالے۔ آپ آگے آ جائیں، وجدان نے معصوم لہجے میں کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ آگے کہاں بیٹھوں میں؟ علیشا دانت پیس کر بولی۔ میری گود میں، وجدان بے دہانی میں کہا۔ کیا؟ وہ سب چیخیں۔ اخنان نے بھی اس کو گھورا۔ نہیں، میرا مطلب اب ہماری گود میں تو نہیں بیٹھ سکتی نا، کسی طرح پیچھے ہی ایڈجسٹ کر لیں، اتنی دبلی پتلی تو ہیں وہ آپ لوگ، وجدان نے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئی اور پیچھے ہی کسی طرح بیٹھ گئی۔ اخنان نے کار کا رخ موڑا۔ بھائی صاحب، آدھی رات کا وقت ہے، تم بھی کلٹی مار لو، اخنان نے کہا۔ دونوں کہکہا لگاتے یہ جا وہ جا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا وہ جانا پہچانا جا چکا ہے؟ فرحان شاہ اس وقت وائٹ ڈریس جس پر مہندی کلر کی واسکٹ تھی اس میں ملبوس تھا۔ رومان سائی، آریان اور اسامہ سائی نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ابو جی، آج ہم آپ کے پاس کچھ مانگنے آئے ہیں۔ ارشد خان نے گلا کھنکار کر بات شروع کی تو فواد سالار بھی ان کے ساتھ تھے۔ سائم خان، تمہارے رشتے کی بات شروع ہو رہی ہے، سالار نے سائم خان کو میسج کیا۔ جی بیٹا بولو، ہم ہمتن گوش ہیں، افتخار سائی نے مسکرا کر کہا۔ آصف سائی اور اظہار سائی بھی وہاں آ چکے تھے۔ ابو، بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کے گھر کی رونق اب کے گھر کے آنگن میں چاہتا ہوں، ارشد خان نے کہا تو انہوں نے الجھ کر ان کو دیکھا۔ مطلب کیا بھائی؟ اظہار سائی نے پوچھا۔ کال اٹھا، سالار نے موبائل پر سائم کا میسج آیا تو کال اٹینڈ کر کے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب یہاں کی ہر بات سائم خان کے کانوں میں جا رہی تھی۔ میرا بیٹا سائم خان سب سے بڑا اور سمجھدار ہے، وہ آپ کی پوتی کو دل سے چاہتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ مجھے بھی وہ بیٹی بہت پسند ہے، آپ اس کو ہمیں سونپ دیں، کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے، ارشد نے کہا تو سارے سوچ میں پڑ گئے۔ آپ کون سی کی بات کر رہے ہیں؟ آصف سائی نے مسکرا کر پوچھا۔ مہک کی، اب کے شان خان مسکرا کر بولے تو سب مسکرائے۔ دیکھو بیٹا، سب سے پہلے اس کی خود کی مرضی ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ کی۔ ان کی بات پر سائم نے مٹھیاں بھینچی۔ ایک دو رشتے اور آ رہے ہیں، دیکھو کیا بنتا ہے، اظہار سائی نے کہا تو سائم خان نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ انکل، مجھے حق تو نہیں بڑوں کی بات میں بولنے کا، لیکن آپ پلیز سائم خان کے رشتے کو منع مت کریں، وہ پاگلوں کی طرح آپ کی پوتی کو چاہتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، فواد نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا۔ اور ہم دونوں اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، وہ جان سے چلا جائے گا لیکن آپ کی بیٹی کو ایک خروش نہیں آنے دے گا، خود بھوکا رہ لے گا لیکن آپ کی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، سالار نے کہا۔ تو سائم کا دل چاہا کہ اس کا منہ چوم لے۔ انشاءاللہ ہم گھر والوں سے مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، اظہار سائی نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ کل یا پرسوں تک جواب دے دیجیے گا، میں چاہتا ہوں کہ شادی کے فنکشن میں ہی یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ سائم اور مہک کی منگنی ہو چکی ہے، اور امید ہے آپ کا جواب ہاں میں ہوگا، ارشد خان نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ افتخار سائی اس رشتے کے لیے دل سے راضی تھے۔